قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ عاشقوں کو ہر زمانے میں یاد رکھا جاتا ہے۔ مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن پنجابی شاعر پیر مہر علی گولروی نے جب حضور پاک کا دیدار کیا اور پڑھا تھا تو ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کتی جاریا۔ اور اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ کو حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی ایسا ڈیگریڈ کرتا ہو اور تمہیں ایسا سکھاتا ہو کہ اب تو تمہارا فیوچر ہی نہیں ہے، تب اس سے کہو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں، صبح تو ہونی ہے، اجالا تو آنا ہی ہے، لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمع رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے۔ آج میں آپ کے درمیان یہاں سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے یہ جب آپ کی کمیٹی والے حضرات آئے تھے مجھے پہلے تو جگہ کا علم نہیں تھا، لیکن جب بتایا گیا تو میں حیرت میں تھا۔ ادھر ہی قریب میں کمشنر ہاؤس بھی، ہاں یہیں سامنے آ کر کے ہمیں خطاب کرنا ہے، کوئی بات نہیں۔ آج یہاں سے لے کر بنگال کی کھاڑیوں، گجرات سے لے کر کشمیر تک ہر جگہ تقریباً 22 اسٹیٹ میں میں جا کر دیکھ کر آ رہا ہوں، پچھلے 200 جلسوں سے خطاب کر، ہر جگہ کا ڈی این اے مسلمانوں کا ایک ہی ہے۔ حضور کی محبت پر امتحان دینے کے لیے ہر جوان اگر تیار ہے تو پھر آگے بات کی جائے گی۔ بار بار تمہیں کوئی کچھوکے دیتا رہے، وسوسے ڈالتا رہے، سوشل میڈیا پر تمہارے جذبات کو ابھارتے ہوئے تمہارے لیے گندی باتیں کرے کہ یہ کٹ رہے ہیں، ملے کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، غزہ میں ان کے ساتھ ایسا وناش کیا جا رہا ہے، 20,000 لوگوں کو مار مار کر بارود سے راکھ بنا دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں تمہارے پاس لاتے ہیں تو کچھ جوان یہ سمجھتے ہیں ہم نروس ہو گئے ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں، ان کا جواب کیا دیں؟ صحیح بات تو ہے، شام میں بھی کاٹے جاتے ہیں، عراق میں بھی مارے جاتے ہیں، افغان میں بھی، برما میں بھی، یمن میں بھی، ہر جگہ ہماری موت ہے، ہماری موت ہے۔ اور اس کو ظالم یہ بتا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سچے ہو، تمہارا دین سچا، تمہارا خدا سچا، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو؟ تم نا امید اور مایوس نہ ہونا، اے نوجوانوں بات اتنی بات کرنا، اے نادان تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہم جو ہے نا وہ رسول اللہ کو شمع سمجھتے ہیں، اور جتنے ہیں یہ پروانے ہیں، اور پروانہ ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے۔ صلاح الدین کی ایک بات بہت مشہور تھی، وہ بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد کرنے میں مشہور تھے، بڑے بڑے جرنیلوں کو، سپاہیوں کو آزاد کرتے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو آزاد کیا جو جنگ میں قیدی ہو کر آئے تھے، بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا۔ پرنس کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا، پوچھا صلاح الدین نے کیا گمان ہے تیرا میرے متعلق؟ اس نے کہا اب تک جو سنتا آیا وہی ہے کہ آپ رحم دل ہیں، خیر خواہ ہیں اور بہت جلدی آزاد کرتے ہیں۔ صلاح الدین نے کہا اب تجھے اگر آزاد کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اس کے بعد تلوار اٹھائی، اس کی گردن پر رکھا۔ 2.5 سال پہلے تو نے کمزور مسلمانوں کو یہ کہا تھا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے یہ دیکھ محمد الرسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تیری گردن دینے کے لیے بھیجا ہے، تو رسول اللہ کو پکارتا ہے۔ ابھی غلام جب تک زندہ ہے وہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے عزیزوں، صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں 2.5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے، اس بات کے انتظار میں کہ جب تک حضور پاک کی طرف سے جواب نہیں دوں گا اس وقت تک صلاح الدین کبھی بستر پر 1 رات بھی نہیں سوئے۔ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پورے روئے زمین پر ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ ہو جائے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو اگرچہ یہ بات پسند نہیں آتی ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا میرے سے۔
होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा। हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर, इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है, और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं। चिट्ठी वाले बाबा नहीं हैं, हाँ, माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है। हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं दे। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गया, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। मुरादाबाद के उस आलिम रब्बानी जिनकी जुबान में अल्लाह ने भला की तासीर दी थी, जब बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, हुजूर की मोहब्बत में दिल धड़कने लगता था। उस किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से आज तक ये बात चली आ रही है, तोपों से इतना डर नहीं लगता जितना उलमा की जुबानों से डर लगता है। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है। एक आशिक को तुमने फांसी दे दी, यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा। और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम।